اچھا تو یہ وہ سارا ہوا تھا. پھر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو بائبل میں ہے سارا کہ تم ان کو بلاؤ سب کو اور اس پتھر پہ مارو اپنا عصا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو بنے بیٹھے بدماش. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم اور جب پانی مانگا موسیٰ نے قوم فقلنا تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا فقل نضرب بعصاک الحجر. اور جب پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ سے کہا اپنی قوم کو بلاؤ اور مارو اپنے عصا اس پتھر پر. فن فجرت من حسنتا اشرات عینا تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. جو 12 چشمے اس لیے کہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے الگ الگ چشمہ. یہ قاسم پہ ریکارڈنگ آن 12 چشمہ اور ہر کے الگ چشمہ. قد علیمہ کل اناس مشربہم تو تحقیق جان لیا سب لوگوں نے اپنا گھاٹ. مینس ہر 12 قبائل نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا. کلو کھاؤ وشربو اور پیو. وہ پہلے ذکر تھا صرف کھاؤ منو سلوا کی بات اور یہاں پہ کیونکہ ایک مشروب بھی آ گیا تو اب دیکھیں یہاں تک یہ کھاؤ منو سلوا بھی تک نازل ہو رہا ہے. کھاؤ اور پیو من رزق کی رزق سے اللہ کے والا اور نہ تاسو فی الارض مفسدین تم فساد نہ کرو زمین میں. یہ فساد مفسدین فساد فی الارض ہمیشہ اس کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور نہ ہو جانا قتال کرنے نہ لگ جانا. اب اگر ایک ہی چشمہ پھوٹتا اور یہ 12 پھر اس پر لڑ پڑتے. ان کی یہ ذہنی حالت تھی ان کی یہ اخلاقی وہاں پہ حالت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور انعام ان پر گنوایا کہ ایسی ریگستانی حالت میں نے تمہیں پانی فراہم کیا کتنے معجزانہ طریقے سے. بس کل تم اور جب کہا موسیٰ نے لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من اقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصالها. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے پھر کہا کہ اور جب کہا تم نے موسیٰ ہم ہرگز ہم صبر کر سکتے ہیں ہم تھک چکے ہیں کھا کھا کے کھانے پر ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہم اتنے سال سے مسلوا کھا رہے ہیں اب ہم تھک چکے ہیں. واحد ایک ہی بس دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین میں سبزی اپنی اور ککڑی اور ایک وفوب بھی یہاں سے یہ لہسن مراد ہے گندم اور مسور اور پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی. اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں کے جب ایک اللہ نے ان کے پاس سامنے اب دیکھے کہ آپ کو بغیر کسی مشقت کے آپ کو اتنے عظیم مقصد کے لیے چنا گیا تھا اس کی تیاری کے لیے آپ کو وہ چلایا جا رہا تھا تیار کیا جا رہا تھا. حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان پر منوسلوا آنا شروع ہوا اور بغیر کسی مشقت کی وجہ سے آپ کو جب اتنا کھانا مل رہا ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑ رہی ہو اور آپ اپنی توانائیاں اصل جگہ پہ لگائیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پر ناشکری کی کہ نہیں ہمیں یہ نہیں قبول. ہم تو چاہتے ہیں کہ پھر سے وہ لہسن اور وہ پیاز اور وہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ مل جائیں جو ہمیں پہلے تھی. اور یہاں پر یہ بائبل میں ان کا آتا ہے کہ اتنے غلط جملے انہوں نے وہاں کسے کہ ہم تو شاید اچھا تھا ہم ادھر ہی مار جاتے یہ فرعون کے دور میں کم از کم وہ تو کھانے کو ملتا. اس قدر جملے ہیں. یہ ان کو وہ نہیں یاد آتا کہ اللہ نے اتنے سالوں کے ساتھ کیا کیا ان کو نعمتیں دی. یہ اس پستی میں رہنا ان کو پسند ہے کیونکہ ان کو صرف یہ ککڑی اور گندم اور مسور کھانا تھا. اس قدر جاہل قوم تھی اس قدر مطلب کہ تنزلی میں تھی یہ اور مسور اور پیاز اس قدر مطلب ان کو لوگوں نے غلط باتیں کی. اور یہ وہ سارا بتا رہے ہیں اللہ بائبل میں اس کی تفسیر ہے. قال کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر کہ تم بدلنا چاہتے ہو اس سے جو وہ کم تر ہے بدلے اس کو جو بہتر ہے یعنی تم بہتر کے بدلے میں کمتر پہ راضی ہونا چاہتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور بتا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ یہ تمہارے اباء و اجداد کے قصے ہیں. تم جو اپنے سامنے اتنا تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم تو بہت نوبل ایک طبقہ ہے سیکرٹ طبقہ آج کل کے جیسے علماء بھی کہتے ہیں یہ تمہارے اباء و اجداد کے کارنامے ہیں. یہ ان کے یہ بس اصل میں بنی اسرائیل کے علماء کے لیے آسانی کر رہے تھے کہ جب تمہاری یوتھ کو اس قدر واقعات پتہ چلیں گے تو کم از کم تم لوگوں کے لیے آسانی ہوگی کہ چلو تم بھی غلطی مان لو اور اسلام لے آؤ.
اور یہ قسم کی تمام حجت بھی تھی کہ اس قدر غلطیوں کے باوجود تم اب اگر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا پھر تم پر عذاب ضروری ہو جاتا ہے، تم بدلنا چاہتے ہو، یعنی کہ کم تر پر جب ایک فری کھانا مل رہا ہے اور اس قدر منصب پہ تم فائز ہو کہ تمہارے لیے میں نے رزق کی وہی ہٹا دی ہے کہ تم اصل کام کی طرف رجوع کر سکو، لیکن نہیں، تمہیں وہی پسند ہے کہ تم پھر سے وہی کھیتی باڑی کرو، وہی پیاز اگاؤ، وہی پورا دن وہ فصلوں میں پسینہ بہاؤ اور پھر وہ کھاؤ اور اسی طرح زندگی گزار دو۔ اس قدر کم درجے کی سوچ، اس قدر انفرادی سوچ، اس قدر پستی میں سوچ ان کی چلی گئی تھی۔ وہ بہتر اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اور اتر جاؤ یہاں سے، اللہ غصہ کر گیا، اور اتر جاؤ مصر، ان شہر میں، فإني لكم ما سألتم، مانگا تو اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو تم مانگ رہے ہو نا یہ یہاں تو ملے گا نہیں تمہیں، اس کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے وہاں ریگستان ہے، اب یہ کیا چاہتے ہیں اللہ، یہاں پہ ہریالی اتار رہے ساری، یہاں پہ زمین جو بنجر زمین ہوتی ہے، ایک ریگستانی زمین، پتھریلی زمین، اس کو اب اٹھا کے یہ گرین فیلڈز بنا دیں، اس پر وہاں پر چشمے پھوڑ دیں، ان کو چشمے سے مراد پانی کا ایک سارا نظام شروع کر دیں۔ تو اللہ یہاں پر غصے میں آ جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے پانی یہاں پہ کیا ہے، اس ریگستان میں جہاں تم دھوپ سے مار جاتے میں تمہارے لیے بادل کیے ہیں، یہاں پہ تمہیں اتنے سالوں سے اتنے لاکھوں لوگوں کو صبح شام کھانا دے رہا ہوں بغیر کسی محنت کے۔ یہ بندے کو مطلب اتنا غصہ آ جاتا ہے یہاں پہ کہ یہ جو تم مانگ رہے ہو نا، یہ جاؤ کسی مصر جیسے شہر میں جاؤ، یا کسی شہر میں جو مصر ہے نا، اس پر بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یا تو یہ اصلی مصر تھا، یا اس کا جو معنی ہے عربک میں شہر۔ مصر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ہریالی والا ملک تھا، یہ مصر سے آئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہریالی ہے وہاں پر سارا اور یہ ساری چیزیں اگتی ہیں۔ یہ اسی طرح یہ جیسے ہم کہیں ہم کسی گاؤں میں رہ رہے اور ہم کہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو نا فیسلٹیز، یہ یہاں تو نہیں ملے گی، یہ تو جاؤ کسی لاہور جیسے شہر میں مانگو۔ اب یہاں وہاں سے لاہور بھی ہے، کسی مصر مراد کسی بڑے شہر میں جو تم مانگ رہے ہو نا یہ یہاں نہیں ملنے لگی، کہ ہم تمہیں ریگستان میں اتنا کھانا دے رہے ہیں، تیار کر رہے تمہیں جسمانی طور پر کہ تم جاؤ فلسطین میں جاؤ اور اس کو اپنا جو توحید کا منبع بنا کے آؤ، اور پھر یہاں سے وہ سارا کام چلے گا۔ اور یہ اس کے بعد پھر ہوا یہ پھر ان کو نہیں، ان کو کم درجے پہ رہنا تھا، ان کو پھر اسی پستی میں، فرعونیوں کے پستی میں جا کے رہنا تھا، اور مار دی گئی ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور متاجی، اور یہاں پر پھر غصہ آ جاتا ہے، اس قدر آپ لوگوں پہ میں نے کیا کیا اور تم لوگ کس طرح کہہ رہے ہو میرے ساتھ، اللہ کو تم اس قدر نافرمان ہو، وبو، اور وہ پلٹے اپنے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وباءُ بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یہاں سے پھر ان کی پستی کا وہ دور شروع ہوا کہ اس کا اختتام پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی بغیر کسی حق کے۔ یہ آپ مودودی صاحب کی تفسیر کھولے، وہاں پہ انہوں نے 9 یا 10 نبی گنوائے ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا۔ اس میں آپ تنزلی اب دیکھ لیں ان کی، اس قدر تنزلی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو حضرت یحییٰ تھے وہ ایک یہودی بادشاہ ہی تھا، یہ ان کو پھر فتح دی، یہودی بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک ناشتے والی لے کر آئی گئی، اس کو اس کا ناشتہ بہت پسند آیا، اس نے پوچھا مانگ جو مانگتی ہے، تو اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، تو اس ناچنی والی کے لیے انہوں نے وقت کے نبی کو قتل کیا، اس کی خواہش پوری کر، اس قدر پھر تنزلی میں ہوگی یہ قوم، لیکن پھر بھی اللہ نے ان میں نبی اتارے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، اللہ نے پوری طرح ان کو آزمایا تھا۔ ان میں پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون، حضرت یا پھر وہ جو نبی جن میں فلسطین وغیرہ آزاد ہوئے، حضرت سلیمان آئے، انہوں نے پھر آ کے وہ سارا کیا، پھر حضرت عیسیٰ نے آ کے ان کی جو روح انہوں نے ختم کر دی، لیکن اس قدر تنزلی میں جاتی ہے جو اللہ فرما رہا ہے نا، اور مار دی گئی ان پر ذلت، پھر محتاجی مار دی گئی، تو وہ اصل میں یہ تھی کہ پھر اب یہ ہمیشہ ہی محتاج رہیں گے، ہمیشہ ہی ذلت میں جائیں گے، اور اس کی ذلت کی انتہا میں نے آپ کو بتا دی کہ نبیوں کو قتل انہوں نے شروع کر دیا کہ، اور یہ پلٹے، اور اللہ پلٹا غضب سے کے ساتھ، اور بوجہ اس کے تھے وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات پر، یہ وجہ اس لیے تھی اللہ کے عذاب کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات پر،
کفر میں انکار کرتے رہے, اللہ کے موجوں کا انکار کیا انہوں نے اتنا کچھ دیکھ کر انہوں نے کیا کارنامے کیے. اور پھر وہ نبیوں کو قتل میں گئے ہیں بغیر حق کے, اور نبیوں میں بھی کس طرح پھر کس کی وجہ سے قتل کیے ہیں. تو آپ کو روح کام جاتی ہے کہ مطلب ان نبیوں کے بارے میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ آواز اٹھاؤ گے تو امال گر جائیں گے, انہوں نے کیا کارنامے کیے. نعوذ باللہ. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ وجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل گئے. اس کی جو 62 آیت بھی ہے نا, یہ بھی اسی مضمون میں آتی ہے, اور اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ جو مضمون ہے ہمارا کہ غلطیوں والا, یہ کور ہو جائے پورا. اچھا, اب یہ جو سارا کلیم جو شروع ہوا تھا, آپ اس کو اب ذہن میں ریوائز کریں, جو سارا کلیم ہمارا شروع ہوا تھا اس سے کہ آخرت میں کسی کو کوئی سفارش نہیں ہوگی, کوئی کسی کے لیے نہیں مار لے گا, سمجھ آ گئی. اس کے پھر دلائل میں اس مین پرابلم کو, کیونکہ روٹ پرابلم تھی نا, اس کو حل کرنے کے لیے اللہ نے پھر آگے بتایا کہ ان کو ایک نعمت گنوائی, پھر ان کو بتایا کہ تم لوگ نافرمانی کی, میں نے عذاب کیا. پھر اسی طرح 7-8 نعمتیں یہاں تک ہم نے گن لی, 7-8-6-7 جتنی, تو وہ ثابت ہوا کہ اس دنیا میں نے تمہیں عذاب دیا. تو اگلی دنیا میں اگر تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ میں یہ کروں گا, میں تمہیں چھوڑ دوں گا, جب اس دنیا میں تم لوگوں نے یہ کارنامے کیے ہیں. اچھا, تو یہ اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس میں, وہ ہے سبق آموز آیت. وہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے, اس کو سمجھے. اور یہ آیت کافی ایک, اس کو بڑے یہودی بھی کبھی کوٹ کر دیتے ہیں اگر کبھی آپ کا سامنا ہو. انی بے شک الذین, وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو یہودی بن گئے, والنصارى, اور نصرانی, والسبائین, اور صابی, من ان میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو بالآخر, اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, وعامل صالحا, اور اس نے عمل کیا نیک, فلہم اجرہم عند ربہم, تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان پر اور نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کچھ. یہ آخری آیت جو ہے, اور جو لوگ ایمان والے ہیں, اور جو یہودی ہیں, نصرانی ہیں, اور صابی ہیں, اگر وہ اللہ پر, جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اب یہ آیت اس طرح نہیں آئی, بلکہ اس کو اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ اصل میں جواب تھا ان کے, کہ تمہارے لیے یہودی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کہ تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہودی ہیں, ہم تمہارے پاس شریعت ہے, ہمارے لڑی میں اتنے نبی آئے ہیں, تو تم جو مرضی کرتے رہو, تم لوگ بخشے جاؤ گے. یہ اصل میں اس چیز کا جواب تھا کہ, اور پھر یہاں پر یہ بھی وہاں پہ وہ ہو سکتا تھا, مغالطہ ہو سکتا کہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ لوگ اب خط چکے, اب ہم اس منصب پر فائز ہو چکے. لیکن اللہ نے اپنی سنت یہاں بتائی گئی. پہلے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ جو 4 گروہ ہیں یہ کون ہے. ایمان لاؤ تو اس ٹائم وہ ثابت ہے, کیونکہ یہ اس ٹائم نازل ہو رہا ہے. ہادو جو ہے اس ٹائم مشرکین عرب جو تھے ان کو ہادی کہتے تھے. ہادو کا مطلب ہے ہدایت چاہتے ہیں, لیکن اس ٹائم اب دیکھیں آج یہ قرآن نازل ہو رہا, یہ اصل میں حضور اکرم, یہ اس ٹائم 1400 سال پہلے نازل ہو رہے. ان کے ایڈریسر جو ہیں وہ مدینہ کے لوگ ہیں. اس ٹائم یہ جو مشرکین تھے یہ یہودیوں کو ہادی کہتے تھے, ہاد. والنصارى, اور جو نصارہ, یہ جو حضرت شامون تھے, حضرت عیسیٰ کے جو آپ کہہ لیں خلیفہ کہہ لیں, وہ لوگ ان نام سے جانے جاتے تھے, ان کو پرانا نام تھا. یہ بعد میں سینٹ پال نے آ کے صحیح رکھا, وہ صابئین اور صابی جو ہے نا, یہ بھی اس کے متعلق کوئی ریکارڈ نہیں ہے, لیکن جو مفسرین نے کہا گیا ہے, جو اتھینٹک ریکارڈ نہیں, کہ یہ بھی اللہ کے کسی نبی کے ماننے والے ہی تھے, اور بعد میں ان کے یہودی نصارہ کی طرح خرابی آ گئی. صابی سے مراد ہوتے طلوع ہونے والی جگہ, یعنی یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورج کی پوجا کرتے تھے, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تاروں کی پوجا کرتے تھے, اور یہ علم اس کا رکھتے تھے. اصل میں ان میں نماز کی کثرت تھی, اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں انہوں نے اعلان کیا نبوت کا, اور لوگ آئے اور نماز پڑھتے تھے, تو مشرکین کہتے تھے یہ صابی ہو گئے, یعنی وہ نماز کی مشابہت کی وجہ سے. تو یہ بھی کسی نبی کا, اور یہ جو نبی کا مجھے نام بھول گیا, یہ اس کے حضرت یحییٰ میں بھی یہ ان کے ماننے والوں میں تھے, اور جو ان کو گروہ پھر گمراہ ہو گئے سارے. یہ چاروں جو ہیں یہ اللہ کے وہ ہیں, اپنے اپنے ٹائم کے دین ہیں. تو ان چاروں کو وہ کر کے فرمایا گیا, ان چاروں کو مخاطب کر کے, کہ تم لوگوں کا مسلمان, یہودی, نصرانی, صابی ہونا
کافی نہیں ہے. آج جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں. آج جو یہودی کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہودی ہیں. عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم عیسائی ہیں، ہمارے حضرت عیسیٰ نے گناہ لے گیا. اور اسی طرح صحابی بھی جو عراق میں بھی ہیں، یہ تھوڑے سے چھوڑ، تو یہ چاروں کو کہا گیا کہ بھائیوں تم لوگ اس وجہ سے نہیں بخشے جاؤ گے، لیکن بخشنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان لاؤ. اور آخرت پر ایمان کہہ دینے سے آخرت پر ایمان نہیں آئے گا، بلکہ وَعَامِلُوا صَالِحًا، اور اس کے لیے تمہیں نیک عمل کرنے پڑیں گے، اور تبھی تمہارے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور تبھی والا، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یوشع ابن نو میں بھی ہاں میرے یار میں ایگزیکٹ نہیں پتا تو میں کچھ کہوں گا نہیں، لیکن یہ کسی نبی کی وہ تھا. بہرحال یہ آج سارا مقدمہ تھا. یہ ان کو جو ان کی غلطیاں گنوائی گئیں اور سارا ان پر وہ کیا گیا تمام حجت کہ اتنی تم لوگوں نے غلطیاں کر دی ہیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی نا ہمارے لیے آج کے سیکھنے والی ہے کہ ہم نے جو بنا لیا ہے کہ اب دیکھ 95% لوگ مسلمانوں میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ آ جائیں گے. تو اگر یہ کرائٹیریا ہے تو پھر تو یہودی سب سے زیادہ بخشنے کی وہ ہے، کیونکہ آپ لوگ تو بزرگوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ تو نبیوں کا سہارا لیتے ہیں. تو جب اللہ نبیوں کے ماننے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبیوں کو سہارا لیتے تھے کہ کچھ نہیں، گال دال نہیں گلے گی وہاں پر اگر میں نہیں کہوں گا، تو ہم مسلمان کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ سو اس کو یہ پلیز یہ ویڈیو بند کر لیں. یہ محمد پتہ نہیں کون سے بھائی ہیں، ٹیکنو کامن ون، پلیز یہ ویڈیو بند کریں کہ یہ یوٹیوب پر جاتی ہے.